بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی احکام کے جزئیات میں رد و بدل۔ سوال: میں ایک جوان سال طالب علم ہوں۔ 1970 سے جماعت اسلامی کا ذہنی ہمدرد اور آپ کا ایک عقیدت مند ہوں، لیکن آپ کے ساتھ عقیدت ہو یا کسی کے ساتھ دشمنی، میرے پیش نظر ہمیشہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف رہتی ہے کہ محبت اور نفرت کا معیار صرف قرآن پاک اور سنت کے ساتھ قبر رکھو۔ میں نے آپ کی کتب کا مطالعہ کیا ہے۔ میں خدائے واحد کے بارگاہ میں بھی یہ عرض کر سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اسلام کے سمجھنے، شعوری طور پر اس پر عمل کرنے اور اسلام کی خدمت کرنے اور اقامت دین کے مقدس فریضے کو انجام دینے کا جذبہ پیدا کیا ہے۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد میں اس مسئلے کی طرف آتا ہوں جس نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ یہ چیز واقعتاً میرے دل میں کھٹکتی ہے۔ یہ آپ کی وہ تحریر ہے جو آپ کی کتاب سنت کی آئینی حیثیت میں مندرج ہے۔ میرے پاس اس کتاب کا مارچ 1970 کا ایڈیشن ہے۔ ڈاکٹر عبدالودود صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے احکام کے بجا آوری کے لیے جو صورتیں تجویز فرمائی ہیں، کیا کسی زمانے کے مصلحتوں کے لحاظ سے ان کی جزئیات میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے؟ کیا اسی قسم کا رد و بدل قرآن کی جزئیات میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ ان میں اسی حد تک رد و بدل کی ہو سکتا ہے جب اور جس حد تک حکم کے الفاظ اجازت دیتے ہوں۔ اس چیز میں آپ نے قرآن پاک کو بھی شامل کر دیا ہے۔ آپ اپنی کتاب سنت کی آئینی حیثیت کے صفحہ 127 پر دیے گئے سوال اور جواب کو دوبارہ پڑھیں۔ میرے خیال میں یہ چیز قرآن پاک کی مستند حیثیت کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ میرے خیال ہے ناقص کے مطابق ہی نہیں، فرمان الہی کے مطابق بھی کلام پاک ایک محفوظ کتاب ہے جس کے ایک شوشے میں بھی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ معاملہ اور فیصلہ سنت ثابتہ پر بھی منطبق ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ حکم کے مطابق رد و بدل کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں مندرجہ ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اس تحریر میں قرآنی احکام کے جزئیات سے آپ کی مراد کیا ہے؟ نمبر 2، اگر اس سے مراد کوئی آیت پاک ہے تو کیا کوئی غیر صاحب وحی اس میں رد و بدل کا مختار ہے؟ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد کیا قرآن پاک کے احکام میں رد و بدل ہو سکتا ہے؟ نمبر 4، اور کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی احکام کے جزئیات میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر سکتے ہیں؟ نمبر 5، ختم نبوت کے خلاف کیا یہ تحریر ایک ثبوت اور دلیل کا باعث نہیں بنتی؟ نمبر 6، آپ نے جو بات لکھی ہے کیا آپ اس کے سلسلے میں قرآن پاک، سنت رسول یا مسلک ائمہ اربعہ سے ثبوت دے سکتے ہیں؟ نمبر 7، اگر کوئی دلیل اس سلسلے میں آپ کے پاس نہیں تو کیا آپ اپنی رائے سے رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں؟ مولانا صاحب، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو بات کا بتنگڑا بنا کر اس کی تشہیر کرتے اور اسے کسی شخص کے خلاف نفرت و حقارت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ میں نے جو کچھ لکھا ہے حق سمجھ کر لکھا ہے۔ میرا مطالعہ صرف آپ کی کتب تک محدود نہیں بلکہ اس مختصر عمر میں نے اسلاف کی مقدس تحریروں کا بھی مطالعہ کیا ہے، اور یہ کتب مطالعہ کرنے اور جذبہ اسلام پیدا کرنے میں آپ کی کتب کا پورا اور 100% حصہ ہے، جس کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے جزائے خیر کا طالب ہوں۔ جواب: آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے سنت کی آئینی حیثیت کے ایک مقام پر پیدا ہونے والے شکوک کی طرف مجھے توجہ دلائی۔ دراصل میں نے سائل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے رد و بدل کے الفاظ استعمال کیے ہیں جو اس کے سوال میں درج تھے۔ یہ الفاظ بجائے خود تو ضرور شک پیدا کرنے والے ہیں، لیکن میں نے جس عبارت میں ان کو استعمال کیا ہے اس کو بغور پڑھا جائے تو اس سے کوئی شک پیدا نہیں ہو سکتا۔ میری اصل عبارت یہ ہے: قرآنی احکام کے جزئیات ہوں
یا ثابت شدہ سنت رسول کے جزیات، دونوں کے اندر صرف اسی صورت میں اور اسی حد تک رد و بدل ہو سکتا ہے جب اور جس حد تک حکم کے الفاظ کسی رد و بدل کی گنجائش دیتے ہوں، یا کوئی دوسری نص ایسی ملتی ہو جو کسی مخصوص حالت کے لیے کسی خاص قسم کے احکام میں رد و بدل کی اجازت دیتی ہو۔ اس کے ماں سوا کوئی مومن اپنے آپ کو کسی حال میں بھی خدا اور رسول کے احکام میں رد و بدل کر لینے کا مختار و مجاز تصور نہیں کر سکتا۔ اس عبارت میں رد و بدل میں سے مراد آزادانہ رد و بدل نہیں ہے، بلکہ حکم کے ایک مفہوم کو چھوڑ کر دوسرا مفہوم لینا ہے، جبکہ نص کے الفاظ میں دونوں مفہوموں کی گنجائش پائی جاتی ہے، یا کوئی دوسری نص ایسی ملتی ہے جو کسی مخصوص حالت کے لیے کسی خاص قسم کے احکام میں ترک و اختیار کی اجازت دیتی ہو۔ میں ان دونوں باتوں کی وضاحت کے لیے چند نظائر پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ آیت میں قروء کے مفہوم کو فقہا کے ایک گروہ نے اور دوسرے مفہوم کو دوسرے گروہ نے اختیار کیا، اور یہ ترک و اختیار اس بنا پر صحیح تھا کہ قروء کے لفظ میں دونوں مفہوموں کی گنجائش تھی۔ اسی طرح تمیم کے احکام بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں او لمستم النساء کے الفاظ استعمال ہوئے تھے۔ ان کے بھی دو مفہوم ہو سکتے ہیں، جن میں سے ایک کو فقہا کے ایک گروہ نے اور دوسرے مفہوم کو دوسرے گروہ نے اختیار کیا۔ یہ بھی اسی بنا پر درست تھا کہ آیت کے الفاظ دونوں مفہوموں میں سے کسی ایک کو ترک کر کے دوسرے کو اختیار کرنے کی اجازت دے رہے تھے۔ اب دوسری بات کی مثالیں ملاحظہ فرمائیے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس میں جنگی قیدیوں کے ساتھ برتاؤ کا بظاہر دو ہی صورتوں تجویز کی گئی تھی، ایک احسان، دوسری فدیہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوا کہ احسان بلا فدیہ رہا کر دینے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور لونڈی غلام بنا کر حسن سلوک کرنے کی صورت میں بھی۔ یہ نظیر موجود نہ ہوتی تو احسان کا ظاہری مفہوم صرف یہی ہو سکتا تھا کہ جنگی قیدیوں کو فدیے کے بغیر ہی بطور احسان رہا کر دیا جائے۔ جنگ بنو قریظہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جانے والے مجاہدین کو حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز نہ پڑھنا جب تک بنی قریظہ کی بستی پر نہ پہنچ جاؤ، لیکن راستے میں دیر لگ گئی اور عصر کا وقت گزرنے لگا۔ اس موقع پر ایک گروہ نے نماز نہ پڑھی اور دوسرے گروہ نے پڑھ لی۔ پہلے گروہ نے نماز کے وقت پر ادا کرنے کی قرآنی حکم اور سنت کی تاکیدی احکام کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نص صریح پر عمل کیا جو اس خاص موقع ہی کے لیے ارشاد ہوئی تھی۔ دوسرے گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا یہ مطلب لیا کہ عصر سے پہلے پہلے بنی قریظہ پہنچ جاؤ۔ اب چونکہ ہم وہاں نہیں پہنچ سکے اور نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، اس لیے ہم نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کے حکم عام پر عمل کریں گے۔ ان دونوں گروہوں کا معاملہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے ان میں سے کسی گروہ کے عمل کو بھی غلط نہ قرار دیا، کیونکہ ہر ایک کے حق میں نص موجود تھی۔ ترجمان القرآن ستمبر 1976۔